بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب پاکستان قائد اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت توکلت علی الحی الذی لا یموت توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حمد و ثنا لک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود پاک دے لائق اشرف انبیاء خاتم النبیین امام کائنات جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات
سب تو پہلے دعا ہے کہ اے کل کائنات دے رب، جتنے لوگ آج دی مجلس مرد اور خواتین آئے نے یا آ رہے نے، اے اللہ سب تے کروڑوں اور اربوں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ مہلک امراض اندر مبتلا، اے اللہ سب نو صحت کاملہ عطا فرما۔ جتنے لوگ دل دے اور کینسر دے طوفان اندر مبتلا، اے اللہ انہاں طوفاناں تو محفوظ فرما۔ حضرات، جناب دی کانفرنس دا عنوان ہے خاتم النبیین کانفرنس، یعنی عقیدہ ختم نبوت۔ میں سب تو پہلے دو ٹوک اور ٹھوس عرض کرنا چاہنا کہ عقیدہ ثلاثہ یہ تین چیزاں اتے جڑا عقیدہ ہے، اگر کوئی انسان صحیح نہیں کرتا، سنڈے بلوغت تو بعد عقل بالغ ہون تو بعد اگر او تین چیزاں دے بارے اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ درست نہیں کردا، اللہ پاک دے 30 پارے کہہ رہے نے وہ پکا بے ایمان ہے۔ حضرات، بات جذبات نال شروع نہیں کرن لگا، بات انتہائی اعلیٰ اور انتہائی سنجیدہ مضمون ہوئے اور انہوں جذبات نال شروع کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ تین چیزاں کہڑیاں کہ جرے تو بغیر وہ مسلمان بندہ ہی نہیں، او دا رستہ صحیح ہے ہی نہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت، نمبر 3 ایمان بالآخرت۔ ایمان بالآخرت کی معنی کہ انسان دا ایمان ہوئے مرنا بھی ہے تے اٹھنا بھی، مرن دے یقین ہے لیکن اگوں اٹھن تے پھر روڑا ہے۔ جو شخص
انہاں تینا چیزاں اندر آمیزش کردہ، ان تینا چیزاں اندر ملاوٹ کردہ۔ بھائی جان اللہ پاک نے انہوں بے ایمان آکھیا، پنجابی ویچ صحیح بے ایمان آنے چوری صاحب، بے ایمان کی ہوندہ او جاگ دے ہو او بغیر ایمان تو میں تے جدہ ایمان نہیں ہو مسلمان کی میں تے جو مسلمان نہیں تے وہ مومن کی میں بنے گا۔ بھائی جان جو شرک فی توحید کرے وہ بھی فارغ، جو شرک فی رسالت کرے وہ بھی فارغ، جو یوم البعث دا انکار کرے، یوم البعث اٹھن دا، وہ بھی فارغ۔ اس واسطے اللہ پاک نو انہاں تینا چیزاں اندر ملاوٹ اور میزش گوارا نہیں۔ جناب دا کی خیال ہے کہ کیا اہل عرب یا اہل مکہ اللہ دا وجود نہیں سن ماندے؟ بھائی جان ماندے سن۔ ذرا نال لاؤ، ذرا میں ذرا تھوڑا نا ادھر دا بھی بڑا کے توڑ جانی پہندی ہے نا، مسجد ہے نہیں بڑی لمبی ہے۔ اے اللہ جنہ بنائی سب تے رحمت کر دے، جڑے بنا دیاں ایریاں بنیادہ رکھ دیاں دنیا تو چلے گا، اللہ انہاں دیاں قبرہ منور فرما دے۔ اے اللہ جو دی سپرویژن کر دے، اللہ انہاں تے بھی رحمت فرما۔ اے دین دیاں اسلام دیاں ورکشاپاں نے میں عرض کر رہا کہ جڑا عقیدہ توحید ملاوٹ کرے، آمیزش کرے، وہ بھی فارغ۔ جڑا عقیدہ ختم نبوت ملاوٹ اور آمیزش کرے وہ بھی فارغ۔ جڑا یوم البعث دا انکار کرے وہ بھی فارغ۔ تسی پوچھو حافظ جی پہلیاں دے بارے آکھا جے آمیزش ملاوٹ تے یوم البعث دے بارے آن دے جڑا انکار کرے۔ بھائی جان یوم البعث دے بارے اٹھن دے بارے جن نے انکار کیتا انہیں دو ٹوک کیتا، لیکن عقیدہ توحید دے بارے انہیں رب دا وجود منیا، انہیں رب دا وجود منیا۔ میں ثابت کرنا قرآن چوں جنہ عقیدہ ختم نبوت دے بارے گل کیتی ہے انہیں تسلیم کیتا ہے، لیکن انہیں اورچ ملاوٹ کیتی ہے، آمیزش کیتی ہے۔ مرزے دیاں جنیاں کتاباں نے پڑھ کے ویکھ لو، کدی انج بدل رہا، کدی انج بدل رہا، کدی انج بدل رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا سن لو، پاویں کرو انکار، پاویں کرو آمیزش، پاویں کرو ملاوٹ، منو اے گوارا نہیں۔ اہل مکہ دے بارے کیا نا کہ انہوں نے پوچھ میرے نبی ایک عقیدہ توحید آمیزش ملاوٹ کر رہے ہیں، انکار نہیں کر رہا۔ پڑھا قرآن اللہ پاک فرما دینے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے میرے محبوب نبی انہاں نو پوچھو، اے عتبہ تے شیبہ نو، ابو جہل تے ابو لہب نو، اہل عرب نو پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے 14 طبق کنے بنائے، زمین کنے بنائی، آسمان کنے بنایا، اے بحر و بر کنے بنائے؟ تے سارے اہل کفر کہن لگے 360 بتاں نو پوجن والے کہن لگے جی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
میں لیا رہا ادھر جدھر لیا ہے. کہن لگے اللہ نے بنایا. اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو پوچھ سونیا والا انسان تہمن والا انسالتا انہاں نو پوچھ توانو کنے پیدا کیتا. انہاں بالاتفاق کیا گیا لا یقولن اللہ سانو بھی اللہ نے بنایا. انہاں کیا پھر رولا کی ہے؟ انہاں کیا رولا صرف نہیں ہے اسی امیزش کر رہے ہیں اسی ملاوٹ کر رہے ہیں وجود من رہے ہیں. وہ واجب الوجود بھی ہے وہ قادر المطلق بھی ہے پر انہیں نال وچ شریک کیتے ہوئے نے. وہ قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذل انکار نہیں کر دے امیزش کر رہے ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں. کی کر رہے ہیں؟ ملاوٹ کر رہے ہیں امیزش کر رہے ہیں. معلوم ہویا انہاں عقیدہ توحید امیزش کیتی ہے ملاوٹ کیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے امیزش اے ملاوٹ منو وارے وچ نہیں. جے گل مننی جے پھر صاف منو پھر خالص منو پھر انج منو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیوں جی اے میرا خیال آندا ہے کہ انہاں ہی کافی ہے سمجھاؤں واسطے. سمجھو امیزش کیتی ہے ملاوٹ کیتی ہے. اگے آ گیا مسئلہ ختم نبوت. ختم نبوت تو پہلو یوم البعث نو کر لئیے. انہاں یوم البعث دا انکار کرتا کیونکہ ساڑا سبجیکٹ ہے گیا ختم نبوت وہ درمیان سے آ گیا. انہاں کیا جناب مرن تے یقین ہے اٹھن تے یقین نہیں. اٹھن تے نہیں یقین کسے نہیں اٹھنا. کرو انجوائے جنہ ہوندہ. سوال پیدا ہوندہ اٹھن تو انکار کیوں کر دے سارے؟ کوئی ایڈی فلسفی گل نہیں. صرف آندے سانا دل نو تسلا دیتی سی کہ اے مشینری ہے آپ ہی ٹوٹ پھج جانی ہے. اٹھنا کسے نہیں. کھاؤ جو لبدا کھاؤ جو لبدا تے پیو جو چاندے ہو. اللہ پاک فرما دے لے اے میرے محبوب نبی اوتھے امیزش کی تھی ملاوٹ کی تھی تے تھے آن کے کی آندہ واہے رمیم. کہو سبحان اللہ. ایک ہڈی بھڑی ہاتھ میں تے ختم نبوت دے سپاہ سالار دے سامنے کھڑا ہے. آندہ واہی رمیم. آوے ہڈی اٹھ دی پئی کیویں اٹھے گی؟ یہ نہیں اٹھ سکدیاں. اللہ پاک فرما دے لے اے میرے محبوب نبی انہاں نو اے گل دس پیدا کرنے والا پروسیس زیادہ باریک ہے. ایک عدم تو کل عدم لے ہونا سارا وہ پروسیس زیادہ دقیق ہے یا ایک بندہ بنیا ہوئے دے قبر سے لمحہ پایا ہوئے انہوں اٹھانا مشکل ہے. کیوں جی؟ نہیں کہ جڑا پیدائش دا پروسیس ہے اور عقل مندہ او زیادہ دقیق ہے. او کی ہے بین الصلب والترائی. کچھ اجزاء ملتان پیر ہیں کچھ راول پنڈی پیر ہیں. اشارہ ہی سمجھو. کی سمجھو؟ مستقبل دی ماں راول پنڈی پیو ملتان. میں صدقے جاواں ایک ایڈا پروسیس دقیق ایک انہیں جوڑ دون لائے
میں صدقے جاواں حال عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ آکھیا او کام مشکل سی کہ اے کہن لگے بہر کیف دو ٹوک گالے آسانی اٹھنا لو پھر ہو گل کہن لگے اسی یہ منن لی تیار نہیں ہاں نہیں اٹھنا۔ بندہ اے پوچھے بھئی اوری ذمہ داری اٹھانی کہ تساں اٹھنا ہے؟ اللہ پاک نے پھر قرآن پاک دا ایک ایسا مقام نازل کیتا، سنیا دے ذرا، ایسا نازل کیتا، فرمایا سنو کیف تکفرون باللہ، یہ ترجمہ پتہ کی ہے؟ تواڈی اوقات کی ہے، تواڈی اوقات کیف تکفرون باللہ، اور تواڈی اوقات کی ہے، اور تسی اٹھو نا کیف تکفرون، اور تساں دے اکو دبکے نال اٹھ پینا۔ میں قرآن دیا آیتاں میرے سامنے کھڑیاں نے، کیف تکفرون باللہ، تواڈی اوقات کی ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرمایا بہتی لمبی چوڑی گیم ہی نہیں، جڑے آندے اٹھنا نہیں، اور سن لو اکو دبکے نال اٹھو گے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آکھیا عقیدہ توحید چا میزش اور ملاوڑ کیتی جے، منو گوارا نہیں، یوم البعث دا انکار کیتا جے، منو گوارا نہیں۔ تے درمیان جا گیا عقیدہ ختم نبوت، درمیان جا گیا توحید تے آخرت دے درمیان آ گیا۔ فرمایا سن لو پاویں کرو انکار ختم نبوت دا، تے پاویں کرو میزش، پاویں کرو ملاوٹ، میں کسے صورت بھی تانوں مسلمان نہیں بناونا، منو گوارا ہی نہیں۔ آئیے ذرا قرآن پیش کرا، جنہ میزش بھی کی تھی، ملاوڑ بھی کی تھی، توحید اندر ختم نبوت اندر تے انکار بھی کیتا۔ اے میاں جی کو لین وچ رب نے رکھ کے کیا کیا، پاویں میزش کرو، پاویں ملاوڑ کرو، پاویں انکار کرو، اور تسی پکے بے ایمان کافر جے۔ سنو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ فرمایا سن لو جنہ امیزش نہ کی تھی، جنہ ملاوٹ نہ کی تھی، جنہ انکار نہ کیتا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تے جنہ میزش کی تھی، ملاوٹ کی تھی، انکار کیتا، اور سن لو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ میرا تو خیال اندر تقریر مکمل نہیں ہو گئی،
کیوں چوری صاحب تسی آپ ہی فیصلہ کر دو اللہ جاندا مکمل ہو گئی ہے اگاں تے ہن ایویں گرمی جا فیون صاحب نوں کون والی گل ہے بھائی جان اہل حدیث ہوے اللہ دے فضل و کرم نال ذرا دل تھم کے سننا اساں انہاں تیناں عقائد اندر غصہ نہیں کرنا آؤ جی میری جان زندہ ہے علامہ زندہ ہے علامہ آؤ جناب آؤ جی آؤ جی دانی صاحب آؤ آؤ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت قادیانی انج قادیانی قادیانی قادشانی قادیانی فلسطین 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 یہودیت 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 جناب حافظ محمد یونس آزاد صاحب خطیب پاکستان حافظ محمد یونس آزاد صاحب نعرہ بار مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میرا میر میرا میر میرا میر میرا میر چارہ صبح کی جنگی چارہ صبح کی جنگی مرکزیت اہل حدیث پاکستان ہائے ہون مزہ آیا ہے اس جماعت دا نعرہ مان میں گل کر رہا ہوں تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت شان صحابہ بھائی جان او جماعت میرے ورکر نو میرے کارکن نو مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنی جان نالوں عزیز ہے جدی دعوت قرآن و سنت ہے جدا منہج او ہے جو منہج حضرت محمد رسول اللہ بھائی جان جڑے ہون دوست آئے نے انہوں کوئی پتہ نہیں پچھے کی بیتی ہے میں عرض کر رہا سا کہ جڑیاں تین چیزاں میں عرض کیتیاں ہیں اہل حدیث نے اینا تینہ ویچی امیزش نہیں کیتی ملاوٹ نہیں کیتی نہ کیتی عقیدہ توحید اندر نہ عقیدہ ختم نبوت اندر نہ یوم البعث اندر ہائے افسوس اگر کیتی ہے تے یار لوکا امیزش کیتی ہے ملالڑ کیتی ہے تے جناب تساں کیتی ہے ساڑی زندگی اس امیزش اور ملاوٹ اور اس انکار تو پاک ہے اللہ دے فضل و کرم ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان میں کنیاں قوتاں قرآن دیاں پڑھا پر ایک دکھ دی گل ہے اگر میں ختم نبوت دی گل کرا خدا دی قسم ہے
اگر نہ سن لاؤندا او تقلید دی پھر ایہو جا ڈاکو نہ رال جڑ دے او تساں کی دے بدلے او تساں قبراں دے وچ پوجے تے جناب پھر لوکاں نے بھی بڑا کچھ کیتا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں تو نہ سن لاندوں تقلید دی او نہ لاندے ختم نبوت نو او ہاتھ میری تباہی میں او انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک او ہاتھ میری تباہی میں او انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک او غیر تو او غیر رہے میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں ہے کعبہ دے رب دی قسم مسلک اہل حدیث ہے دعوت اہل حدیث ہے کہ اہل حدیث شرک فی التوحید بھی حرام سمجھتا ہے تے شرک فی الرسالت بھی حرام سمجھتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ میرے دوست میرے بھائی اور جماعت دے جناب علی عظیم مبلغ جناب علامہ معتصم صاحب تشریف فرمانے انشاءاللہ حصہ پہ گیا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے والسلام میں جماعت اسلامی کے قائد چنیوٹ چودھری محمد سلام صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ختم نبوت میں حصہ ڈالنے کے لیے چند منٹ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کو ان کے پوری قیادت کو آپ سامعین کو منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں انہوں نے اس بات کا تسلسل رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ختم نبوت اور ناموس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہراداری کرتے ہوئے سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، یہ پوری دنیا جانتی ہے اور ہر شخص ذی شعور جانتا ہے کہ اگر دین کے اوپر حملہ کرنا ہے، اگر اللہ کے پہچان کو گم کرنا ہے، اگر توحید کو ذہنوں اور قلوب میں مشکوک کرنا ہے تو ان کا پہلا وار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے، اللہ کی کتابوں نے ہمیں سکھایا کہ انبیاء کرام تشریف لائے، صحیفے آئے، نبی آئے، اور پھر اللہ کی کتاب نے ہی سکھایا کہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے آنے کے بعد یہ سلسلہ نبوت بھی ختم ہوا، دین بھی تکمیل کو پہنچا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت خیر ہے اور یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے کہ ان کو بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج کے دور میں اگر تعلیمی اداروں کو دیکھیں، آپ سوسائٹی کو دیکھیں، تو سب سے پہلی اگر کہیں آسانی سے وار ہو سکتا ہے تو وہ آسانی سے وار یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی ناموس کے بارے میں تھوڑا سا بھی رکھنا ڈال دے اور پھر وہ شخص فتح ہو جاتا ہے. اس لیے اس چیز کی اہمیت ہے، دین میں اس چیز کی اہمیت ہے
کہ جن جن مقام کے اوپر جن جن مقام پہ تحفظ ناموس رسالت کی قدغنیں لگائی گئی ہیں، اللہ نے جن جن چیزوں کو کھم ٹھوک کے رکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی ناموس کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبے میں نہ رہے، کوئی ذرہ برابر بھی اپنے ذہن و قلوب میں نہ رکھے۔ اور دین تو ہے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کا۔ جہاں عزت و ناموس محفوظ نہ ہو، جہاں آپ کی عزت و ناموس پر بات ہوگی تو وہاں تو پھر نہ دین برقرار رہتا ہے، نہ معاشرے کا امن برقرار رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ ناموس رسالت پر پہرہ داری کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ختم نبوت پر پہرہ داری کرنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اہل حدیث بھائیوں نے اس تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ میں آخر میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ امت رسول ہے، ہم سب ان کا درد محسوس کرتے ہیں، کفر ان کے مقابلے میں متحد ہے، ہم سب کو ان کا دست و بازو بھی بننا چاہیے جس دائرے میں بھی بن سکتے ہیں۔ اور ہندوستان جو پاکستان پر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے، ہم سب کو موجودہ صورتحال میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ کلمہ طیبہ پر بننے والے اس ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ آج اس وقت پروقار موقع پر میں جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ حضرات گرامی قدر، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آ چکے، کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک سال کا نبی، کوئی کچھ ماہ کا نبی، کوئی کچھ دیر کا نبی، لیکن آمینہ کے لال کی باری آئی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ جی کتنی مدت کے لیے بنا کر کے بھیجے گئے؟ فرمایا رحمانی بات سن لے، رحمت بنا کر بھیجا اپنے نبی کو، ایک جہان کے لیے نہیں بھیجا، ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا، ایک امت کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنے نبی کو رحمت بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بنایا ہے۔ کیسی شان والا میرا نبی، کیسے مکان والا میرا نبی۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کو جا رہے ہیں، ام معبد کی کوٹھری دیکھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہاں ام معبد کچھ کھانے کو ہے، کہاں نہیں ہے، گھر کا خامد گیا ہے، شکار کرنے کے لیے گیا ہے۔ فرمایا یہ بکری کھڑی ہے، اجازت دو تو اس کا دودھ دو لوں۔ فرمایا آقا علیہ السلام یہ بکری دودھ دے نہیں سکتی، اس کے دودھ خشک ہو گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت دیتی ہے تو میں محمد اس کا دودھ دوتا ہوں۔ آمنہ کے لال کو ام معبد نے اجازت دی، آقا علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر بکری کا دودھ چویا۔ شاید وہ بکری ہی آقا کے ہاتھوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ کے لال نے دودھ دویا، ام معبد دیکھتی رہ گئی۔ ام معبد کہتی ہے اے سنانے چہرے والے، اے جلالی چہرے والے، میرا خامد شکار کو گیا ہے، اگر تجھ کندر ریر رہے تو میں اپنے خامد کو کہوں تیرا استقبال
استقبال کرے، تیری مہمان نوازی کرے۔ حضرات گرامی قدر، منتیں سارے مانتے ہیں، ہر کوئی شخص منت مانتا ہے۔ ایک انس کی ماں ہے، منت مانگتی ہے، اے اللہ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں تیرے محمد کی خدمت میں اس کو لگا دوں گی۔ کہا اے انس کی ماں، تیری منت کو میں نے پورا کیا، رب نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام انس ہے۔ انس 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ فرمایا انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی گالی نہیں دی، اتنی رحمتوں والا میرا نبی۔ حضرات گرامی قدر، آج قادیانی کہتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں اور تو کوئی کام اور کر لیتا، تو نے ایسا کام کیا ہے جس کی ضلالت تیرے لیے ہر سال ہوتی رہے گی، ہر وقت ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، پہلا کمانڈر، پہلا چیف جسٹس، پہلا شہید حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے دربار میں کھڑے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید سے مسلمہ کذاب پوچھتا ہے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے؟ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ کیا کہتا ہے، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ کہتا ہے انا اسمع لا اسمع، اور مجھے تیری بات نہیں سنائی دیتی، میں کانوں سے گونگا ہوں، میں کانوں سے بہرا ہوں، زبان سے گونگا ہوں، مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی۔ اس نے پھر پوچھا، پھر پوچھا، پھر پوچھا، تینوں بار حضرت حبیب بن زید نے ایک ہی جواب دیا۔ اس نے کہا جلاد کو بلاؤ۔ حضرت حبیب بن زید کا ہاتھ کاٹا، کہا اب بتا۔ کہتا ہے مجھے تیری بات سنائی نہیں دیتی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حبیب بن زید کا انگ انگ کٹا، لیکن محمد کی ناموس پر کبھی آنچ آنے نہیں دی۔ حضرات گرامی قدر، بات مختصر کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاد چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔